अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यौम सफ़ी पे आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। मोहतरम इब्न सफ़ी की बरसी के मौके पर आपकी खिदमत में पेशकश हाजिर है। याद रहे कि इस पेशकश को इब्न सफ़ी के शायकीन के लिए खुसूसी तौर पर इब्न सफ़ी एक अहद साज शख्सियत ग्रुप के लिए तैयार किया गया है। मुसन्निफ़ीन की बेहतरीन सलाहियतों में से एक ये है कि वो आपके तख़य्युल में एक मुकम्मल दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप खुद को बेहद पुरसकून और बहुत खुश पाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें आप बखुशी खुद को खो देते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ आपके तख़य्युल में बस जाती है। जी हाँ, हम जानते हैं कि इब्न सफ़ी ने हमारे लिए ऐसी ही एक दुनिया बनाई है। इमरान सीरीज़ और जासूसी दुनिया से हम फ़लसफ़ियों, बॉल रूम डांसेस, कई किस्म के मकामी और बैनुल अक़वामी बियर्स और शराबों और कुत्तों और सांपों की बहुत सी नस्लों के बारे में सीखते हैं। आज हम अपने सामईन को एक ऐसी ही नई तफसील से रूशनास कराएंगे। जी हाँ जनाब, आज हम जिक्र कर रहे हैं कर्नल फरीदी की गाड़ियों का। अगरचे जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़ दोनों में कई किस्म की गाड़ियों का जिक्र है, लेकिन हम सिर्फ उन गाड़ियों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे जो फरीदी के ज़ाती इस्तेमाल में थीं और जिनका जिक्र नावलों में कई बार किया गया है। जासूसी दुनिया में जिन तीन मखसूस गाड़ियों का जिक्र किया गया है उनमें शेवी यानी शेवरले, ब्यूइक और लिंकन शामिल हैं। ये सभी अपने वक्त की बेहतरीन अमरीकी लग्जरी गाड़ियां समझी जाती थीं। इब्न सफ़ी ने 1952 और 1980 के दरमियानी अरसे में लिखा, लिहाजा हमने उन गाड़ियों के मॉडल्स का इंतखाब करने का फ़ैसला किया जो उस दौर के दरमियानी वक्त यानी 1966 में मौजूद थीं। लेकिन ये काम इतना आसान न था, क्योंकि इब्न सफ़ी ने अपनी गाड़ियों के मॉडल्स का जिक्र मुश्किल ही से किया था। दिलचस्प बात यह थी कि 1966 में कुछ मॉडल्स या तो बनाए ही नहीं गए थे या फिर बंद कर दिए गए थे। हमें मज़ीद रिसर्च करना पड़ी और हमने अपनी रेंज को सिर्फ एक साल यानी 1966 के बजाय 4 साल पहले और 4 साल बाद यानी 1962 से लेकर 1970 तक बढ़ा दिया। यहाँ पे हम आपको गाड़ी और उसके मॉडल्स का फ़र्क भी बता देते हैं। मिसाल के तौर पर टोयोटा गाड़ी है, करोला, करोना और कैमरी उसके मॉडल्स हैं। इसी तरह लिंकन गाड़ी है, जबकि मार्क सीरीज़, कैप्रीस और कॉन्टिनेंटल लिंकन के मॉडल्स हैं। तो आखिर फरीदी के इस्तेमाल में इन गाड़ियों के कौन से मॉडल्स थे? इस बात को दरियाफ्त करने के लिए हमें कुछ अंदाज़े लगाने पड़े और कुछ मफरूज़े कायम करने पड़े। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि फरीदी की लिंकन एयर कंडीशन थी। हम ये भी जानते हैं कि फरीदी के साथ अक्सर लोग पिछली सीट पर भी बैठे होते थे। इसलिए हमें 4 दरवाज़ों वाला मॉडल मुंतखब करना पड़ा। 2 दरवाज़ों वाली गाड़ी बहरहाल फरीदी के अंदाज से मुताबिकत नहीं रखती थी। अच्छा जनाब, अब हम सस्पेंस ख़त्म करते हैं और आते हैं फरीदी साहब की गाड़ियों की तरफ, और आपको हम दिखाते हैं वो गाड़ियाँ उस ज़माने की जिनमें फरीदी और हमीद सफ़र किया करते थे, जिन गाड़ियों में उन्होंने बहुत से मुजरिमों को पकड़ा और पिछली सीट पे धकेला और कभी बांध के लेटाया, कभी उनके ट्रंक्स में उनको हाथ पांव बांध के डाला
تو مزید انتظار کی زحمت سے بچاتے ہوئے سب سے پہلے ہم جس گاڑی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیوی۔ یہ شاید ان چند گاڑیوں میں سے ہے جس کے ماڈل کا ذکر ابن صفی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو شیوی امپالا فریدی صاحب کے استعمال میں رہی۔ جہازی سائز کی یہ سرخ رنگ کی شیوی امپالا جو ہے سڑکوں پہ پھسلتی ہوئی چلتی تھی۔ اس میں ہمارے جو ہیروز ہیں وہ سفر کرتے تھے۔ اب آئیے ذرا ہم آپ کو ان کے کچھ اسپیکس، ان کی جو خاص تکنیکی باتیں ہیں وہ بھی بتاتے چلیں۔ تو جناب 1966 کا یہ ماڈل ہے اور یہ 4 ڈور سیڈان ماڈل ہے۔ اس زمانے کے حساب سے اس کی جو قیمت تھی وہ امریکی ڈالر میں $2500 تھی اور پاکستانی روپوں میں اس زمانے کی کنورژن کے حساب سے 12,000 روپے۔ یہ 3 اسپیڈ ریئر ویل ڈرائیو گاڑی ہے اور اس کا جو پاور ہے وہ 155 ہارس پاور ہے۔ 160 کلومیٹرز پر آور کی اسپیڈ سے یہ جا سکتی ہے جو کہ اس کی میکسیمم اسپیڈ ہے، اور اس کا جو گیس کنزمپشن ہے وہ تقریباً 6.5 کلومیٹرز پر لیٹر ہے، اور یہ گاڑی 1968 سے لے کر 2020 تک بنتی رہی ہے اور 2020 سے اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری گاڑی کی طرف۔ دوسری گاڑی ہے بیوک۔ ہماری ریسرچ کے شروعات میں ہمارا خیال تھا کہ فریدی بیوک ریویرا چلاتے ہوں گے، لیکن جب ہم نے ان گاڑیوں کا بغور مطالعہ کیا تو ہمیں بہت جلد یہ بات پتہ چلی کہ ریویرا 2 ڈور گاڑی ہے، تو ہم نے اس ماڈل کو رد کر دیا۔ مزید ریسرچ کرنے پہ یہ بات سامنے آئی کہ الیکٹرا 225 واحد گاڑی ہے جو کہ 4 دروازوں کے ساتھ سیڈان لگژری ماڈل میں اس زمانے میں بنتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں بیوک کے دوسرے ماڈلز میں اسکائی لارک، گرینڈ سپورٹ، لسابرے اور GS400 شامل تھیں۔ اب تھوڑی سی بیوک الیکٹرا 225 کے اسپیکس پہ بھی بات ہو جائے۔ یہ 1968 کا ماڈل ہے اور ہمارے کرائیٹیریا کے مطابق 4 ڈور سیڈان گاڑی ہے۔ اس گاڑی کی قیمت امریکی ڈالرز میں $4,330 تھی 1968 میں۔ پاکستانی روپوں میں اس گاڑی کی قیمت 20,784 بنتی ہے۔ شیوی امپالا کی طرح یہ گاڑی بھی 3 اسپیڈ ریئر ویل ڈرائیو تھی، لیکن اس گاڑی کا پاور شیوی امپالا سے دگنا ہے، یعنی 155 ہارس پاور کے مقابلے میں 360 ہارس پاور ہے۔ اس گاڑی کی اسپیڈ بھی زیادہ ہے۔ شیوی امپالا کے 160 کلومیٹرز پر آور کے مقابلے میں یہ گاڑی 205 کلومیٹرز پر آور تک جا سکتی ہے، اور اسی حساب سے اس کا گیس کنزمپشن صرف 4 کلومیٹر پر لیٹر ہے۔ یہ گاڑی 1959 سے لے کر 1990 تک پروڈکشن میں رہی اور اس کے بعد بننا بند ہو گئی۔ فریدی کی تیسری گاڑی جس کا ذکر کئی کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے لنکن۔ جب لنکن کی بات آئی اور ہم نے اپنی ریسرچ کی تو ہمارا کام نسبتاً آسان ہو گیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ لنکن کی چوائسز میں ہمارے پاس پہلی چوائس تھی کپریس، لیکن کپریس 1960 سے پہلے بننا بند ہو چکی تھی، اور ہمیں جن گاڑیوں کی تلاش تھی ان میں 1962 سے 1970 تک کی گاڑیاں تھیں، اس لیے ہم نے کپریس کو رد کر دیا۔ لنکن کی مارک سیریز بہت تیزی سے چینج ہوتی تھی، اس کا نیا ماڈل ہر 1 یا 2 سال میں آ جاتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس چوائس کو بھی رد کر دیا۔ تو ہمارے پاس ایک واضح جو آپشن تھا وہ تھا لنکن کانٹیننٹل کا، اور لنکن کانٹیننٹل فریدی کی تیسری اور شاید سب سے زیادہ مشہور گاڑیوں میں سے ایک تھی۔ اب ہم لنکن کے اسپیکس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جب لنکن کی بات ہوتی ہے تو اس کا اور بیوک کا موازنہ بہت قریب ہے۔ لنکن کانٹیننٹل کا جو ماڈل ہم نے پسند کیا وہ بھی 1968 کا تھا۔ یہ گاڑی بھی 4 ڈور سیڈان گاڑی ہے۔ اس کی قیمت باقی دونوں گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تقریباً 6,000 امریکی ڈالرز۔ پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت 29,000 سے تھوڑی کم ہے۔
باقی گاڑیوں کی طرح یہ بھی 3 اسپیڈ ریئر ویل ڈرائیو ہے۔ بیوک کے مقابلے میں اس کا ہارس پاور بہت تھوڑا سا کم ہے، یعنی 340 بمقابلہ بیوک کے 360 ہارس پاور کے۔ اس کی اسپیڈ 204 کلومیٹرز پر آور ہے، صرف 1 کلومیٹر پر آور کم بیوک سے۔ اس کا گیس کنزمپشن بھی بیوک ہی جتنا ہے، اور یہ گاڑی 1939 سے لے کر 2020 تک بنتی رہی، اور 2020 کے بعد لنکن کانٹیننٹل کا ماڈل ڈسکنٹینیو کر دیا گیا۔ تو جناب یہ تھیں فریدی کی وہ گاڑیاں جن کا ذکر اکثر جاسوسی دنیا کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی سوال ہیں، ان گاڑیوں کے نئے ماڈلز کون سے ہیں؟ ان گاڑیوں کے نئے ماڈلز بن بھی رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ فریدی اگر آج اپنے لیے گاڑیاں پسند کرے گا تو وہ کون سی گاڑیاں ہوں گی؟ کیا لنکن، شیوی اور بیوک ہی کے ماڈلز ہوں گے، یا کوئی نئی گاڑیاں اور نئے ماڈلز فریدی کی پسند ہوں گے؟ یہ اور ایسے دوسرے بہت سے سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو اور بہتر بنا سکیں اور آپ کے سامنے لا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔